آج کے شو میں خطے کی بدلتی صورتحال، پاکستان کا کلیدی کردار، آپریشن غضب للحق، عارضی تعطل، ممکنہ اثرات، تحریک انصاف کا سیاسی بیانیہ، ایک بار پھر ڈیل کی آواز، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف قوم کا دو ٹوک موقف، عالمی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں پھر سے بھوچال، پاکستان پر ممکنہ اثرات۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، کروشل مومنٹس ہیں پاکستان کے لیے بھی، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، عالمی سطح کے اوپر تیلی قیمتیں ایک بار پھر $110 بیرل سے کہا جاتا ہے کہ اوپر آ چکی ہیں، 111 پہ کچھ دیر قبل تک دیکھی گئی، تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے وہ پاکستان کی معیشت پر ڈائریکٹ اثر جو ہے اس وقت نظر آئے گا، پھر وہ کافی حد تک انڈائریکٹ صورتوں میں اور مختلف صورتوں میں، امپورٹ بل، انفلیشن، تو بڑا اس وقت جو ہے وہ آگے جا کر ایک مشکل صورتحال معاشی طور پہ ہو سکتی ہے۔ آج بڑے اہم اجلاس بھی ہوئے، وزیر اعظم کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوئے، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بھی زیر صدارت، ان کے ساتھ بھی اہم اجلاس ہوئے، اور ان اجلاسوں کے بعد اور اس سے پہلے اور پاکستان کی سفارتی، خارجہ امور، دفاعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا یہ کہ آئندہ کچھ دن اہم ترین ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خارجہ اور دفاعی امور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ افغانستان کے ساتھ آپریشن غضب للحق فی الحال تعطل کا شکار ہے، کچھ دن کا تعطل ہے، اس کے بعد یعنی یہ کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ اگر دراندازی یا جہاریت یا دہشت گردی یا کراس بارڈر اٹیک یا ڈرون اٹیک افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر یہ آپریشن دوبارہ وہیں سے ریزیوم ہوگا اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ یہ ریزیوم ہوگا۔ سیاسی حالات کی بات کریں تو پی ٹی آئی پھر سے دوبارہ کچھ پی ٹی آئی کے حلقے ڈیل کی خبریں اڑا رہے ہیں کہ کوئی ڈیل کی آفر ہو گئی ہے یا ڈیل فائنلائز ہوئی ہے یا ڈیل آفر کی گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے۔ اور خاص طور پہ کل عطا صاحب نے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے حوالے سے کہا کہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نائکوپ ہے تو پاکستان آ سکتے ہیں، عید پہ ان کی ٹیلی فون بات کرائی جائے گی، اور اگر نائکوپ ہے تو دے کین کم ٹو پاکستان، وزٹ ہم ان پاکستان۔ تو وہ ایک یہ جو ان کی والدہ جمائمہ کی طرف سے تھا کہ ان کو ویزا شاید نہیں مل رہا، اس پر انہوں نے کہا کہ نائکوپ ہے تو دے کین کم، ہاں لیکن پاکستان کے جو بھی قوانین ہیں جو لاگو ہوتے ہیں ریاست پاکستان کے، وہ ان پر لاگو ہوں گے، تو وہ رول آف لا کو مینٹین رکھتے ہوئے آئین و قانون کی روشنی میں آ سکتے ہیں، اپنے والد سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن ساتھ میں جیسا میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ڈیل کا شور پھر دوبارہ کچھ حلقوں نے، پاکستان تحریک انصاف ہی کے حلقوں نے اٹھایا۔ لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ افغانستان والے کرائسس میں اور خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں ایک پورا منظم طریقے سے حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایک سازش، ایک منظم پروپیگنڈا، ایک پاکستان کے خلاف پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یا استحکام کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بڑی مضموم، بڑی منظم کوششیں کی گئیں، اور ان منظم کوششوں میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ یہ انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے پاکستان میں ہیومینیٹیرین، جیسے افغانستان کے اندر کوئی کرائسس ہے یا پاکستان کی آپریشن کی وجہ سے کوئی کرائسس ہوا ہے، اس میں باقاعدہ افغانستان، اسرائیل، ویسٹرن میڈیا، انڈیا اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ حلقے، پاکستان سے کچھ جرنلسٹ بھی جو پی ٹی آئی فیور ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ پروپیگنڈا منظم طریقے سے کیا گیا افواج پاکستان کے خلاف۔ اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، خاص طور پہ عالمی مارکیٹوں میں تیلی قیمتوں میں اضافہ، یہ اضافہ پاکستان کی معیشت پر کیا ممکنہ اثرات لے کر آئے گا، یہ ساری تفصیلات ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، کچھ اہم حقائق، سوالات۔ فیاض چوہان صاحب سینئر سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی پھر دوبارہ ایک کچھ ہلکے ڈیل کی باتیں کرنے لگے کہ ڈیل آفر ہوئی ہے کوئی عمران خان کو، اور دوسرا ان کی جو جمائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ جو بچے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جا رہا، ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عطا صاحب نے کہا کہ اعلان کیا کہ وہ نائکوپ پہ آ بھی سکتے ہیں پاکستان، عید پہ ان کی بات بھی کرائی جائے گی۔ تو یہ ان کی جو سہولیات ان کو میسر ہے، پھر سے کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ڈیل کی جو باتیں کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک قاسم گولڈ سمتھ کا اور سلیمان گولڈ سمتھ کا پاکستان ہے، اس میں کوئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے تو بندش نہیں ہے. وہ تو بندش یہ ہے کہ پہلے ان کا نائکاپ جو ہے نا، ایک کا گم ہو گیا تھا، ایک کا مل نہیں رہا تھا، اور علیمہ باجی، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. دوسری دفعہ پتا چلا جی نہ نائکاپ ہے نہ جناب آپ کا پاسپورٹ ہے. تو اب اگر ان کے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں تو سو بسم اللہ آ جائیں، آ کے مل لیں، لیکن پاکستان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے. اس میں یہ نہیں ہوگا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ یہاں آئیں گے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، یہاں پر جناب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، ان کا استقبال کرے گا، ان کو کندھوں پہ بٹھا کے اڈیالہ جیل لے کے جائے گا، اور پھر وہاں سے اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑے گا، اور بانی تحریک انصاف کو تیسرے کسی بندے کے کندھے پہ بٹھا کے واپس وزیر اعظم ہاؤس لایا جائے گا. یہ کہانی نہیں ہوگی. تو میں ویسے ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ دونوں لڑکے جو آئیں گے انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ اور پوری سیہونی طاقتیں، ان ساروں کا جو پورا اگلا کوئی پلان ہے وہ پراپر طریقے سے ڈسکس کرنا ہے اپنے والد محترم سے. تو لیکن بہرحال قانون ملنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کیا کریں، وہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں. ساری زندگی پچھلے 30 سال بانی تحریک انصاف تانے دیتے رہے جناب نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو کہ تمہاری اولادیں باہر کی جناب سٹیزن شپ رکھنے والی، تمہاری اولادیں پاکستان سے باہر اوورسیز ملکوں کا جناب شہریت رکھنے والی. لیکن کتنے افسوس کی اور کتنے سر پکڑ کے بیٹھنے کی جناب بات ہے کہ ان کا تو چلو ڈبل نیشنلٹی تھی نا، حسین نواز ہو گیا، حسن نواز ہو گیا، یا ان کی آگے آل اولاد ہو گئی، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی تھا تو باہر کا بھی تھا. ان صاحب بہادر کے بچوں کا تو پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں ہے، کوئی پاکستانی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، وہ پاکستانی کہلوانا ہی نہیں چاہتے. تو کہنے کا مقصد یہ، اس میں قصور ریاست پاکستان کا تو ہے نہیں، قصور تو اپنا ہے. تو اب آپ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیں تو آ جائیں، مل لو جو آپ نے ملنا ہے. اچھا دوسری بات، پھر وہ جو کچھ صحافتی حلقوں سے یہ بات پہلے سامنے آئی، پھر پی ٹی آئی کے کچھ یوٹیوبرز نے اس بات کو، وہ تو خیر ہر 2 دن بعد کہتے ہیں کہ اب ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن پھر اس بات کو انہوں نے تھوڑی فوقیت اور نیریٹو بنایا کہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے، کوئی 1 سال کے اندر الیکشن ہو جائیں گے تو نیا الیکشن کمیشن ہوگا تو وہ جو ہے آپ باہر آئیں گے لیکن آپ سسٹم کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، کچھ شرائط ٹی او آرز طے ہوگا. یہ باتیں صحافتی حلقوں سے آئیں، پھر یوٹیوبرز پی ٹی آئی کے، کوئی ان میں صداقت ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ یار مجھے آپ بتائیں، آپ کا بھی صحافتی حلقوں سے ہی تعلق، آپ بتائیں صحافتی حلقے نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی وہی ہوتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اوپر سے اتری ہوئی اللہ کی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی کتاب ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں ہو سکتے؟ صحافتی حلقے ہوتے ہی جھوٹ ہیں. ٹھیک ہے نا جی، میں ذرا پڑھ کے بتا دوں. جس کسی 2 ٹکے کے کسی ایسے راہ چلتے بندے کو آپ صحافی بنا کے، آج کل تو بڑا آسان ہے، جس کے پاس کیمرہ ہے، یوٹیوب چینل بنائے اپنا، اور اپنے آپ کو صحافی کے لا کے جو بونگیاں مارنی ہے، جو بغیریاں مارنی ہے، جو کتی بتی مارنی ہے وہ مار لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو ریاست اور جس ریاست کو جو حکومت بڑے احسن طریقے سے چلا رہی ہے، اس کے اس وقت عالمی جو کرائسس ہے، عالمی چیلنجز ہیں انٹرنیشنل، ان کو بڑی خوبصورتی سے ایڈریس کر رہی ہے. ملک کے معاشی اور معاشرتی حالات کو بھی بڑے خوبصورتی سے ٹیکل کر کے اس نے سسٹین مینٹین رکھا ہوا ہے اپنی ریاست کو، ریاست کی معیشت کو. تو کسی بولے کتے نے کاٹا ہے کہ اس کو چھوڑ کے کسی ایب نارمل کو، کسی ذہنی مریض کو، کسی ڈسٹرب شخصیت کو، کسی مجرم شخصیت کو، اس کو اٹھا کے جناب آپ اقتدار میں لے آئیں گے یا سارا آپا دھاپی چھینا چھپڑی مار دیں گے؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے بیوقوف اور چڈو ہیں، یہ بانی تحریک انصاف سے لے کے ان کے پیچھے جتنے چیلے چانٹے اور ان کی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، ان کو ہر 4 مہینے 2 مہینے بعد ایک لالی پاپ دے دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہر 2 مہینے 4 مہینے بعد کہتے ہیں آؤ یار، بیٹھو یار، چلو یار آپ معاملات مکاؤ یار، چلو یار اپنا قیدی نمبر جناب 804/420 جو بھی ہے اس کو آپ جناب کسی پاسے لگاؤ، چلے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. وہ جتنا کوئی ان کی کوئی غام غصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر 4-6 مہینے گزر جاتے ہیں،
پھر جناب وہ دوبارہ ان کو کہتے ہیں, جب یہ کوئی بڑھ کے مارنا شروع کرتے ہیں نا کہ جناب اب ہم لانگ مارچ شروع کریں گے, پھر ان کو کہتے ہیں آؤ یار بیٹھو یار, چلو معاملات ختم کرتے ہیں یار, چلو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں یا آپ کو جناب زمان پار کرتے ہیں. یہ پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ یار معاملات چل رہے ہیں. ساتھ ہی یہ جناب کسی نہ کسی 2 نمبر قسم کے یوٹیوبر کو اور کسی صحافی کو, اور ہر صحافی کی یہ کمزوری ہے کہ وہ بریکنگ دینے کو بےتاب ہوتا ہے. بریکنگ دینا اس کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ بریکنگ نہ دے بے ایمان کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو صحافی کو جناب کوئی لیکن ایسا مطلب لالی پاپ ہوتا ہے. اس میں ایک بات اور بتائے گا کہ یہ جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان پاکستان کا جو آپریشن غضب الحق جاری ہوا, افغانستان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس, ان کے جو ایمونیشن, ان کے دہشت گردی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نے بڑے کامیابی سے تباہ کیا. جو آخری جب حملہ یہ ہوا جو ہم نے دیکھا کہ کابل میں, اور پھر اس کے بعد جو ایک شور سا اٹھا کہ وہ ہاسپٹل کو کر دیا, تو وہ جو نشیوں کا وارڈ تھا اس پہ حملہ کر دیا. اور ان آوازوں کے اندر میں نے وہی پی ٹی آئی کے حلقے, پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز, کچھ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو پی ٹی آئی سے ہمدرد ہیں, وہ چاہے لوئرس کمیونٹی سے ہوں, تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. یعنی چلے وہ یالدہ حکیم روئے, ارناب گوسوامی روئے تو سمجھ میں آ رہا تھا, یہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اچھا وہ اس میں ساری شہادتیں بھول گئے جو پاکستان کی عام عوام کی, افواج پاکستان کی, پاکستان کی سویلین آرم فورسز کی ہوئی اوور دا ایئرس طالبان کے دھماکوں میں یا طالبان کے خودکش حملوں میں. وہ ان کے لیے رونا شروع کر دیا انہوں نے. یہ کون لوگ تھے, کیوں یہ ایسا کر رہے تھے؟ چوہان صاحب یار بات یہ ہے, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, اس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے, اس کو صہیونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں, اس کو برطانیہ سپورٹ کر رہا ہے, اس کو انڈین را سپورٹ کر رہی ہے. یہ ساری طاقتیں مل کر, یہ سی آئی اے, MI6, یہ جناب را, یہ موساد, یہ ساری ڈیپ سٹیٹس اور خفیہ ایجنسیز, یہ مل کے جناب اس وقت جناب پاکستان کو ڈیمیج کرنے لگی ہوئی تھی. افغانستان ان کا بیس, ٹیکنالوجی سارا پیسہ آپ کا جناب انڈین را اور انڈیا دے رہا ہے, اور سرزمین ان کی. اب دیکھو کتنی خوبصورتی سے آپ کا ایران کے اندر 200 سے لے کے 250 بچیاں ایک میزائل سے جناب جسے کہتے ہیں نا پھیتی پھیتی ہو جاتی ہیں, بوٹی بوٹی ہو جاتی ہیں. کسی الو کے پٹھے یورپی یونین کو ہمت اور جرت ہوئی کہ وہ وہاں پہنچے؟ کسی اقوام متحدہ کو غیرت آئی کہ وہ وہاں جا کے جناب انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ وہاں پہ ایران کے اوپر جو ظلم, جبر اور استحصال ہو رہا ہے, پچھلے 3 سالوں سے غزہ کے اندر ہزاروں بچوں کو جناب تحت تیک کر دیا, ہزاروں خواتین کی عصمتیں لوٹ لی, ہزاروں بزرگوں کو جناب تحت تیک کر دیا. یہ کسی یورپی یونین کی تشریف میں خارج ہوئی کہ جاؤ جا کے پوچھیں؟ لیکن کیسے بھاگے بھاگے آئے ہیں, بھاگے بھاگے. پورا ایجنڈا سیٹ ہے ساروں کا سارا. اس ایجنڈے کے اندر یہ یوتھیے بھی فٹ ہوئے ہیں, یہ بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420, یہ اسرائیل کا داماد, یہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا سابقہ خصم, یہ سارے کے سارے بیچ میں سارے کے سارے ایک تصویر میں پروئے ہوئے ہیں. اب کیا صورتحال ہے میں آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں. جناب پاکستان کا 2500 سے لے کے 4000 بندہ شہید ہوا ہے 4 سالوں میں. سفان بھائی, اس میں ہمارا کرنیل, اس میں ہمارا جناب میجر, اس میں ہمارے کپتان, اس میں ہمارے لیفٹیننٹ, اس میں ہمارے سپاہی, اس میں ہمارے حوالدار, اس میں ہمارے امام مسجد, اس میں ہمارے عام شہری, ہمارے بچے, ہماری عورتیں معصوم. کیا ان کا خون آسان ہے؟ یا ان کا خون جناب فالتو کا ہے؟ یا ان کا خون جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی ناپاک ہے اور اتنا پاک ہے؟ ہاں آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے اس ظلم اور جبر کا بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کیا, اور اٹیک ان کے ڈرونز کی فیکٹری کے اندر ہوا ہے. اٹیک ان کے خودکش حملہ آوروں کی پوری کھیپ کے اوپر ہوا, ان نشیوں کے اوپر. وہ سارے کے سارے نشئی انہوں نے جناب پراپر خودکش حملہ کرنے کے لیے ڈرون فیکٹری بھی تھی, اور وہ سارے کے سارے نشئی بھی تھے جو وہاں پر تیاری پکڑ رہے تھے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. اب جب ان کو اکے سے مکایا تو انہوں نے کہا اب نیا ڈرامہ رچائیں. اب اس ڈرامے میں کیا ہوگا؟ آج ایک بریکنگ سن لیں. یورپی یونین کو فوراً پہنچی ہے, یورپی یونین آئے گی یہاں, یہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی آج کل میں. اس رپورٹ کی بنیاد پہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا ایران اسرائیل جنگ کے اندر اینٹی ایران. لیکن ان کی غلط فہمی ہے, پاکستان بھی اور پوری دنیا کا ماحول پچھلے 1 مہینے میں چینج ہو گیا ہے. پہلا تو پچھلے سال مئی میں پاک انڈیا جنگ کے بعد چینج ہوا تھا, لیکن اب تو پچھلے 1 مہینے میں سفان بھائی پوری کی پوری
دنیا کی سیاست، معاشرت، ثقافت، تمدن، معیشت بالکل چینج ہو گئی ہے. ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ پاکستان کو بلیک میل کر لیں گے. امریکہ یا اسرائیل یا یورپی یونین یا عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ جی اور وہ پریشرائز کر کے جناب ہم سے کوئی اپنی مرضی کے کوئی ڈیسیژن لے لیں گے. نہ، ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے پاکستان کی ریاست کا کہ ہمارے اوپر ایک پٹاخہ بھی اب بجے گا نا افغانستان کی طرف سے، ہم ان کے شہر ملیامنٹ کر دیں گے. تمہاری ایسی کی تیسی، صحیح. انف از انف، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب ہماری کم از کم یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تمام یہ خاص طور پہ جو پیٹرولی قیمتوں پہ یا تیلی قیمتوں پہ اس کا ممکنہ اثر ہے، تو یہ جو اس کی ریپریکشنز آئیں گی وہ سیاسی طور پہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں موجودہ جو آپ کی حکومت ہے، موجودہ سسٹم ہے اس کے لیے، یا اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے، کیسے میٹیگیٹ کریں گے؟ کیونکہ تیلی قیمتوں میں اضافہ ابھی اور ہونا ہے. تو کیا اس پر اقدامات کافی ہیں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ سارے؟ دیکھیں، یہ کہ اپنے ولولے یا اپنے جذبے یا اپنی ول یا اپنی وش کی بنیاد پہ تو یہ حالات نہیں نہ آ رہے پاکستان میں. صحیح. پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے حکمرانوں یا پاکستان کی حکومت کی اپنی وش ہے، کوئی ول ہے یا ان کی مرضی ہے یا ان کی کچھ میکنزم ہے یا ان کی ارینجمنٹ کی وجہ سے. بھائی یہ خدائی طور پہ جب سارا اب دیکھ نا، کل قطر کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کے اوپر جناب ایران نے اٹیک کر دیا. وہ قطر کی اور سعودی عرب کی مشترکہ تھی، مشترکہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اچھا، اسرائیل نے ایران کے اوپر جناب ایران کے ایٹمی ریکٹر کے اوپر حملہ کیا. اب ایران جناب وہ عرب ممالک کے اندر ان کی گیس کی اور آئل کی جتنی فیلڈز ہیں ان کو تباہ و برباد ہوا ہے. اب یہ پروسیس جتنا آگے جائے گا کنسیکوینٹلی اس کے نقصانات پوری دنیا بھگتے گی، تو پاکستان بھی بھگتے گا. جب پاکستان بھگتے گا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت، ریاست اور ارباب بست و کشاد کو کچھ ایسے ڈیسیژن بھی کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے عوام کو حوصلہ ہو کہ یار اگر عوام کھجل ہو رہی ہے تو پھر ساتھ باقی حکمران بھی جناب مستفید ہو رہے ہیں، وہ بھی قربانی دے رہے ہیں. تو کوئی ایسا کوئی ماحول بننا چاہیے اور ایسی پالیسیز بننی چاہیے. صحیح. لیکن جہاں صاحب یہ بتائیں کہ اب جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اندر خارجہ امور کے لحاظ سے پاکستان کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا میڈیشن کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار رہا ہے، لیکن اب کیونکہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے، تو ہم جو بیلنس لے کے چل رہے ہیں وی ہیو ٹو چوز اے سائڈ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا پہلے تو، اور اگر آ گیا تو ہم کس سائڈ پر ہیں؟ کیا آپ کو ممکنہ جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے خطے کا، اور پوزیشننگ کیا نظر آ رہی ہے آگے آپ کو؟ یار میں ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں، ایران نے ابھی تک جتنی بھی کوئی کامیابی حاصل کی ہے جی اس میں بنیادی کردار رشیا، چائنا اور پاکستان کا ہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور وقت کے بعد جناب جب جنگ ختم ہو جائے گی نا، اس کے بعد پھر چیزیں پتہ چلیں گی کہ پاکستان نے ان کی کیا کیا سپورٹ کی، انٹیلیجنس کے میدان میں، فائنینشیل میدان میں اور باقی اور بہت سی ٹیکنالوجی کے میدان میں. تو پاکستان ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا وزیر خارجہ، ان کا جناب رہبر، ان کے جناب صدر، ہر ایک کے ٹویٹ، ہر ایک کی تقریر، ہر ایک کی گفتگو میں پاکستان کا شکریہ اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ ابھی 20 دن ہو گئے ہیں، ان 20 دنوں میں کہ یار یہ آپس میں کھلا نہ ٹکرائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کو ٹکراؤ کا آتا بھی ہے تو پاک فوج کی اور پاکستان کی ریاست کی کوشش ہوگی کہ جتنا منیمم چیزوں کو جناب گرم اور جناب جسے کہتے ہیں نا کہ خراب ہو، جتنا کم سے کم اتنا ہی بہتر ہے. اور ابھی تک تو 100% ہم کامیاب رہے ہیں. تو اب یہ جو کل سے جو انہوں نے جناب گیس فیلڈ اور اس کے اوپر اور جناب کھلا اٹیک شروع کیے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ پاک خیر کرے. ہماری تو یہ دعا ہے، کیونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی پہلی اور آخری پلاننگ اس پوری جنگ میں یہ تھی کہ یہ مسلمان ریاستیں اور ایران آپس میں ٹکرا جائے، اور اتنا ٹکرائیں کہ یہ فائنینشلی، مورلی، فزیکلی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ لگتا ہے کہ موڑ آ گیا ہے نا، کہ یہ جو آج جو خاص طور پہ حالیہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ موڑ آ گیا کہ اب ہمیں شاید کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے. آج اجلاس بھی ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت. تو یہ بڑے کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے پہلے تو، اور ہمیں کیا اس وقت سائڈ چوز کرنی ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
یا دیکھیں سائڈ چوز کرنے کے حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے, ہمارا معاہدہ بھی ہے سعودی عرب سے, پہلی چیز. دوسرا, سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ پچھلے 50 سال ایران کا کمپیریزن کر لیں اور سعودی عرب کا کر لیں. جی. پچھلے 50 سالوں میں ایران نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ایران انڈیا کا ایک ایسا الائی تھا کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جناب کن کے میلے کے بچھڑے ہوئے دو بھائی, یہ اس طرح کے دو بھائی تھے انڈیا اور ایران. ہمیشہ, ایک نہیں دو نہیں, میں آپ کو 8-10 مثالیں دے سکتا ہوں پچھلے 50 سالوں میں. ہاں, ان کا جو مذہبی انقلاب آیا تھا امام خمینی کا, اس سے پہلے کا ایران مختلف تھا. رضا شاہ پہلوی کا, اس نے پاکستان کی سپورٹ کی ہمیشہ, سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا جب پاکستان بنا, درمیان میں بھی 75 کی 71 کی جنگ کے حوالے سے بھی. لیکن جب سے یہ آپ کا مذہبی انقلاب آیا, ملا انقلاب آیا ایران کے اندر, اس سے تو پاکستان کو 1% بھی کبھی بھی فیض نہیں ملا, کبھی بھی. اس کے مقابلے میں آپ سعودی عرب دیکھ لیں. سعودی عرب نے پچھلے 76 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 50 سالوں میں ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. بالکل سمجھنے والی بات ہے. تو ظاہری سی بات ہے, خدا نہ خواستہ وہ اللہ پاک وقت نہ لائے, اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر کوئی چوائس ہوگی تو سعودی عرب ہے, آبویسلی سعودی عرب. اچھا, لیکن یہ جو ہلکے, یہ جو اندرونی طور پہ یہ جو خلفشار پیدا کرنے کے لیے قوتیں ہیں, پی ٹی آئی اور ان کے یوٹیوبر اور یہ تو بڑی, یہ کس سائڈ, یہ ہر اس سائڈ پر ہوتا ہے جس سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں آئے, یہ ہر اس سائڈ پہ ہوتا ہے جس سے پاکستان کے اندر فضا پیدا ہو عدم استحکام کی. ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھرپور طریقے سے عوام میں انتشار پیدا کرنے کی, یا عوام کو اس پر بانٹنے کی, ان کو توڑنے کی, تفریق پیدا کرنے کی, فرقہ واریت کی, یہ بڑی مضموم سازشیں ہونی ہیں آئندہ کچھ دنوں کے اندر یہ ان حلقوں کی طرف سے, اور ہم نے ابھی تک ان کا کچھ حد باب نہیں کیا منطقی. آپ دیکھیں نا, ابھی اگر 9 مئی کے کیسز میں صحیح والی سزائیں ہوتی تو شاید یہ جو کراچی میں کونسلیٹ والا واقعہ یا ابھی جو ریسنٹ ہوئے تھے, کیونکہ یہ تو ابھی بھی کھلے, ان کے یوٹیوبر بھی ویسے ہی گھوم رہے کھلے, وہی باتیں وہی کہانیاں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنے ابھی کھلا چھوڑا ہوا ہے, چھوٹ دی ہوئی ہے, اور یہ ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ پھر پاکستان کو نقصان پہنچائیں؟ دیکھیں, یہ تو سارے ہیں حرام کے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ان میں سے حلال کا ایک بھی نہیں ہے. یہ سارے اتنے بغیرت ہیں کہ میں اب کیا الفاظ ادا کروں, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں. لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی اصل میں ان کا انتم سنسکار ہونا تھا, یہ بیچ میں جنگی حالات آ گئے, یہ جنگ چھڑ گئی. آپ کی جنگ ختم ہونے میں اس کے بعد 9 مئی اور 26 جناب نومبر, اس ساروں کے فیصلے آنے ہیں, اور ایسے کرارے فیصلے آنے ہیں کہ ان کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا. ان کے نک دا کوکا کے اوپر جناب یہ ناچتے ہوئے جناب انہوں نے اگر پاک فوج زندہ باد کے نعرے نہ مارے تو آپ مجھے کہیے گا, ٹھیک ہے نا, کہ دمادم مست کلندر فیلڈ مارشل آصم منیر کا پہلا نمبر جناب یہ کہتے کریں گے سارے کے سارے. تو اس وجہ سے ابھی بیچ میں جنگ کا یہ سارا کرائسس آ گیا, یہ ذرا ختم ہونے دیں مہینے ڈیڑھ کے اندر, تو پھر انشاءاللہ یہ ساروں کو حصہ بقدر جسہ احتساب کا کدو کٹے گا, سب میں بٹے گا, اور یہ ساروں کے فیصلے آئیں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, بیغم رہیں. نہیں, لیکن یہ ابھی آپ کو لگتا ہے اس جنگ کے ماحول کے اندر کوششیں کریں گے کہ پاکستان کے امن کو سبوتاژ کریں, پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلائیں, یا لسانی یا فرقہ واریت کے بنیاد پہ فسادات کرنے کی کوشش کریں؟ یہ تو بڑی بھرپور کوشش کریں گے اس پر. دیکھیں, فیلڈ مارشل صاحب نے آج ملاقات کی بڑی اہم, جی, علماء سے کی, شیعہ علماء سے کی, جی, انہیں سمجھا دیا کہ بھائی جان اپنی مذہبی عقیدت آپ جتنی مرضی کوٹ کے اپنے دماغوں میں بٹھاؤ ایران کی, لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو, سب سے پہلے پاکستان, بے شک, سب سے پہلے پاکستان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے, اور ہم نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوئی تھی مئی 2025 میں, تو کسی نے ہماری جنگ نہیں لڑی تھی, تاکہ سعودی عرب نے بھی نہیں لڑی تھی. جنگ ہم نے خود لڑی تھی. ایران نے تو سیدھا جا کے معاہدے شروع کر دیے تھے. ایران کا وزیر خارجہ وہ تو انڈیا پہنچ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو پاکستان کے اوپر کرائسس آیا, پاکستان نے گریسفلی اور پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت اور جرت کے ساتھ اور پوری جناب اخلاق اور کردار کے ساتھ فیس کیا. تو اب اگر ایران کے اوپر کرائسس ہے تو اس کے ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہم نے دیکھنا ہے, پولیٹیکل پہلو اور فائنینشیل پہلو ہم نے اپنا ملک بھی دیکھنا ہے.
ہمیں کس ملک سے مفاد ہے, اور دنیا کا ہر ملک انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائنینشیل مفاد کس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا ایران کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا, ایران سے تو ہمیں کخ نہیں ملنا, نہ پہلے ملتا تھا, اور اب تو ایران کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ کسی کو کیا دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہماری ہمدردیاں, ہمارا ساتھ, ہماری سفارتکاری 100% ایران کے ساتھ ہے, کیونکہ ایران مظلوم ہے اس وقت اس سینیریو کے اندر. باقی لانگ اسپیکٹرم میں دیکھیں گے یا وسیع تناظر میں دیکھیں گے تو اس میں ایران کے اپنے قصور بھی ہے. ایران نے اگر عرب کے سارے ممالک اپنے مخالف کیے, اس خطے کے ممالک کیے, پراکسی وارز کروائیں, اپنے جناب فرقے اور عقیدے کے مختلف تنظیموں اور گروہوں کو دنیا کے کم از کم 30-40 ملکوں کے اندر پھیلا کے ان ملکوں کی ریاستوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا پچھلے 50 سالوں میں, اس میں ایران کا نیگیٹو کردار تھا جس کی وہ بھگت بھی رہے. تو یہ تو ہو گیا نا پچھلا سارا ماضی. موجودہ سینیریو میں ایران مظلوم ہے, صحیح. موجودہ سینیریو میں امریکہ ظالم ہے, جابر ہے اس پورے کیس میں. اسرائیل تو ہے ہی مردود, وہ تو شیطان اور جناب ابلیس ہے. اب ان حالات کے اندر ہماری خواہش ہے کہ یار ایران فتح مند ہو, ایران سرخرو ہو, لیکن وہ سرخرو ہم نے پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہونے دینا کہ پاکستان کی قیمت کے اوپر جناب ایران سرخرو ہو جائے, پاکستان کی قیمت کے اوپر جناب سعودی عرب سرخرو ہو جائے. نہیں, پاکستان سب سے پہلے ہے. ہم نے پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے, پاکستان کی 26 کروڑ عوام, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی عورتوں کے سہاگ کو ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. پہلا فرض ہمارا ریاست کے حوالے سے, بینگ اے ریاست, بینگ افواج پاکستان, ہمارا یہ ہے, وہ ہم پورا کر رہے ہیں. اور بڑے احسن طریقے سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج ابھی تک تو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی انشاءاللہ سر. بہت شکریہ فیاض شاہ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہوئی. فیاض شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنا آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین حقائق, سوالات, پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی, پاکستان کا کلیدی کردار, اس وقت خطے کی موجودہ صورتحال, تیلی قیمتوں پر اس کے ممکنہ اثرات, سب پر گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہے گا اب تک, اپنا بہت خیال رکھیے گا.